ڈاکٹر صاحب آپ مرزا جہلمی کو اس صدی کا جھوٹا شخص کہتے ہیں، وہ کیسے؟ قرآن پاک سامنے رکھ کے، احادیث سامنے رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ کچھ لوگ سیاست پر جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ تجارت پہ، مال و دولت پہ، لیکن یہ قرآن پر جھوٹ بولتا ہے، حدیث پر جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے اس کے 420 جھوٹ پکڑے ہیں اور ایک جھوٹ آپ نے بھی بتایا تھا، تو 14 جھوٹ اس کے، اور آج آپ دیکھ لیں 435 جھوٹ، یہ بھی اس کی ویڈیوز سے۔ ایک جھوٹ کا بھی کوئی آج تک رد نہیں کر سکا جو ہم نے اس کے پکڑے ہیں۔ کیا ڈاکٹر صاحب یہ اس انجام سے واقف نہیں کہ ذلیل ہو رہا ہے، ذلیل نہیں ہو رہا، دنیا میں بھی ہو رہا بھی دیکھیں نا، لوگ دکھاتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہم اس میں شامل نہیں کر رہے لیکن بتا رہے ہیں، کہتا ہے کہ مجھے نوکری سے اسٹیبلشمنٹ نے فارغ کیا تھا، بعد میں کہتا ہے نہیں اس کا تو ہاتھ ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو جھوٹا کر دیا نا اپنے آپ۔ تو اس طرح اس کے تضادات اور جھوٹ ہیں۔ اس نے پچھلے دنوں ویڈیو بنائی کہ بریلوی علماء بھاگنا نہیں، اور اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے، یعنی اس نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت کے کیا ہیں، 12 عقیدے ہیں۔ جھوٹ بولا اس نے اعلیٰ حضرت پر، کیا عقیدے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ اعلیٰ حضرت یا بریلوی کے عقیدے ہو سکتے کسی مسلمان کے؟ جھوٹ بولا اس نے۔ اچھا، پہلا اس نے کہا جی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے اور قبر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں جی نہیں، نبی علیہ السلام سفارش نہیں کریں گے بلکہ باعث بستامی سفارش کریں گے، ان کا جھنڈا جو نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے اونچا ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے کہ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے؟ ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ حالت جذب و کیف میں تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا، اور پھر کہا کہ اگر میرے منہ سے اس طرح کے جملے نکلیں تو آپ نے مجھے تلوار سے کاٹ دینا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اس بات پہ لکھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بات ہوئی، ان کے ہاں جی کتابوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس طرح کا کوئی جملہ نکالوں کہ جناب میرا جھنڈا نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے اونچا ہے تو میری گردن کاٹ دینا۔ پھر دوبارہ جب وہ اس مستی میں آئے، جذب و کیف میں آئے، تو پھر لوگوں نے پھر تلواریں چلائیں، چلا کے تھک گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، تو جب ان کو اس کیفیت سے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا، تم پسینہ پسینہ کیوں ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا ہم نے تلواریں چلائیں تو ایسے ہوا میں جا رہی تھی تلواریں۔ تو یہ واقعہ کسی نے پوچھا، آپ نے کہا یہ واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، تو کہ اس واقعے سے اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے جو ہے وہ باعث بستہ کے جھنڈا اونچا ہوگا۔ علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ اس کیف اور مستی کے اس عالم میں جب بات کرتے ہیں تو وہ اس پر کوئی حکم نہیں لگتا۔ امام ذہبی نے بھی لکھا ہے کہ یہ سلطان العارفین ہے، ایسے حالات میں کوئی حکم نہیں لگتا، نہ ان چیزوں کو فالو کیا جائے گا جن کے کہنے پر ہم حدیث کو صحیح مانتے ہیں، حدیث کو ضعیف مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے۔ کیا یہ کسی مسلمان کا اس طرح کا عقیدہ ہے؟ یہ اس نے جھوٹ بولا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر۔ دوسرا اس نے جھوٹ اس میں یہ بولا کہ جناب علی ہمارا تو عقیدہ یہ کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، بلکہ باعث بستامی کہتا ہے کہ میں محمد ہوں اور جو ہے میں ہی موسیٰ ہوں، ان کا یہ عقیدہ۔ بھائی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو حالت جذب میں جو کہا ہے، کیا کسی نے یہ عقیدہ بنایا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ بنایا کہ نہیں نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے؟ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام، جو آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اس نے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے ایک ایسی کتاب پر۔ اچھا، اس کتاب کو تو اس کا بابی مانتا ہے، کہتا ہے میں مولانا اسحاق کا نائب ہوں۔ وہ اچھا، یہ جو کتاب جس کا حوالہ دیتا ہے تذکرۃ الاولیاء، تو اس میں تو مولانا اسحاق صاحب ہی کہہ رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ فرید الدین جو ہے عطار ہے، انہوں نے کتاب میں لکھا باعث بستہ میں بہت اللہ کے ولی تھے، تو پھر آپ کا بھی عقیدہ پھر یہ ہو گیا۔ تو یہ بھی اس نے جھوٹ باندھا ہے کہ سنی مسلمان اور اعلیٰ حضرت جو ہے نا نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے تیسرا عقیدہ یہ کہا کہ جناب نبی علیہ السلام کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق اعلیٰ نہیں ہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے۔ اور مثال کیا دی ہے، دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ، تو آپ میرے بیان سے میری کتاب سے دکھائیں گے نا۔ جناب کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ نظر جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ حضرت زینب پر پڑ گئی، ان کی نظر پڑ گئی اور یہ ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کہاں سے ہو گیا؟ انسان کی اچانک نظر پڑے کسی پر، نبی علیہ السلام کی ایک عورت پر نظر پڑی تو آپ علیہ السلام نے فوراً گھر چلے گئے۔ تو کیا نظر پڑنے سے مطلب، اچھا اس کی کئی ویڈیوز ہیں، اس سے پوچھا گیا
کہ بخاری میں ایسے کئی واقعات ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں گستاخی ہیں، کہتے ہیں ایسی احادیث، لیکن کیا مسلمانوں نے عقیدے بنا لیے؟ نہیں بنائے. تو ایک واقعہ ہو گیا، بس اس کو نہ کوئی عقیدہ بناتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی ہاں کوئی تعویل کر لیتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا، لیکن اس نے کہا یہ اعلیٰ حد کا عقیدہ ہے. اچھا، پھر آگے چوتھا کہ جی قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ جو ہے نبیوں کے جو ہے وہ جسم سلامت رہتے ہیں، اور اعلیٰ حد کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے. اعلیٰ حد کا شعر ہے واللہ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب جھوٹ باندھا ہے. اچھا، دلیل کیا دی ہے کہ امام ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا جس میں نبی علیہ السلام کی ہڈیاں مبارک جمع کر رہے ہیں، اور پھر خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو ابن سیرین نے کہا کہ آپ دین کو جمع کریں گے، احادیث کو جمع کریں گے، تو پھر خواب کی تعبیر ہو گئی. تو یہاں آپ کو اعلیٰ حد کی کتاب کا حوالہ دینا چاہیے نا. کون سی کتاب کا حوالہ دیا؟ تذکرۃ الاولیاء، جس کو اس کا بابا بھی مانتا ہے. جی. اچھا، بڑی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ امام ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے الانتقاء میں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے. تو اگر کوئی واقعہ لکھ لینے سے اس کا عقیدہ بنتا ہے تو ان کا بھی عقیدہ بن گیا، پھر وہ بھی نعوذ باللہ کافر ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں تو واللہ زندہ ہے واللہ. یہ بھی اس کا کیا ہے؟ جھوٹ ہے اور اس کی کمینگی ہے. آگے پانچواں جو یہ ہے کہ جناب علی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جی ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت ان کی کتاب ہی نہیں ہے. اچھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام قبر میں اپنی بیوی سے شباشی کرتے ہیں، ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، قبر میں شباشی تو ان کا خود ہی زبیر زئی دیگر کہتے ہیں کہ قبر جو ہوتی ہے نا وہ جنت ہوتی ہے، جنت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور مسلم میں حدیث ہے، اور اس کے جو سامنے کتاب قرآن پاک اس کے نیچے مشکات ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو سب سے پہلے بیوی آپ کو کون سی ملے گی؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو حضرت عائشہ فرماتی کہ پھر ہم لکڑی لے کے تو ہاتھ ناپنے لگے کہ کتنے لمبے ہوں گے. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ صفیہ تھی جو زیادہ صدقہ خیرات کرتی تھی. تو حدیث میں کیا ہے کہ وہ سب سے مجھ سے پہلے کون ملے گی؟ جب ملیں گی تو میاں بیوی ملتے ہیں. تو اب یہ کہا کہ جناب علی وہاں یہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یہ ہے، یہ بھی جھوٹ. چھٹا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے مطلب اپنی طرف سے رزلٹ نکالنا کہ اے نبی فرماؤ تمہارے ماں باپ جو بھی ہیں اگر یہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر اگر تم ان سے دوستی رکھتی ہو تو تم بھی تمہارے اعمال اکارت ہو گئے. اچھا یہ ہو گئی بات. اب اچھا یہ ہو گیا مسلمانوں کا عقیدہ. اور بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب علی مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے بال بانٹے ہیں. ان دونوں کو آپ کو جوڑ ملتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے کس طرح غلط رزلٹ نکالنا، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ نے اللہ کے اپنے مسلمانوں سے محبت کرنی ہے اور کفار سے محبت نہیں کرنی. حالانکہ یہ تو اس پر فٹ آتی ہے. یہ دروغ راٹھی جو ایک کافر ہے، ملحد ہے، اس کو کہتا ہے آئی لو یو. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کافروں سے محبت نہیں کرنی. تو اس نے سورہ توبہ کی آیت پڑھ کے خود اپنے آپ کو کافر بنا دیا نا اپنے اصول سے. اور یہ کہاں جوڑ ملتا ہے؟ جناب علی مولانا الیاس قادری نے جو ہے نا اپنے بال بانٹے. اچھا یہ مولانا الیاس قادری نے بال بانٹے تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ نہ منہ نہ پیر نہ سر کچھ بھی نہیں، مطلب اس طرح جو بھی منہ میں آیا جناب بغض میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ساتواں عقیدہ جناب یعنی جھوٹ اس کا کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے چشتی رسول اللہ ہے. نعوذ باللہ. اعلیٰ حضرت تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ جو یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں، فارسی میں بھی کہے وہ بھی کافر ہے. اگر کوئی رسول کہتا ہے نا وہ تو کافر پکا ہی ہے. کوئی کہے میں پیغمبر ہوں تو وہ پکا. تو یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے جو کتاب ہے نا صبر سنابل اس کی تعریف کی ہے. بھائی اس میں یہ کہ اعلیٰ حضرت کسی کا حوالہ دے رہے ہیں جو چشتیان سلسلے سے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کتاب کو آپ مانتے ہیں، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب علی آپ نے جو ہے نا وہ یہ جو ڈھول دھماکے کرتے ہیں قوالی ڈھول سے ہوتی ہے یہ نہ کریں. اور انہی کے بزرگ نے لکھا ہے چشتیوں کے کہ یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جو ہے نا وہ کتاب پسند ہے، آپ نے اس کا حوالہ دیا. کہتے نہیں جناب یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، تو یہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی لہٰذا اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بن گیا. اللہ اکبر. اچھا کتاب کی تعریف کرنے سے عقیدہ بن گیا. تو اس کا عقیدہ مرزا جہلمی کا کہ جو یہ کہے نا کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، مجھ پر کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے، وہ کلمہ کفر ہے، یعنی وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا.
اب ایک کتاب ہے الفوز الکبیر جی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر الہام ہوا ہے، میں نے لوگ تو تفسیر یہ بیان کرتے ہیں، مجھ پر اور تفسیروں کا بھی الہام ہوا ہے، تو یہ اس نے اس کتاب کی تعریف کی اور لوگوں کو کہا کہ اس کتاب کو خریدیں۔ تو کتاب کی تعریف کرنے سے اگر اس کا عقیدہ بن جاتا ہے تو اس کا بھی عقیدہ یہ بن گیا کہ الہام ہوا، اور یہ خود اپنے فتوے سے کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ یہ بہت جھوٹا کمینہ شخص ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے مولانا طارق جمیل کی کتاب کا جو ہے نا وہ اس کی تعریف بیان کی ہے، گلدستہ ہے اہل بیت، تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے، اور تم نے یہ بیان کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ ایک بندے نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام نے وہ کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ بتاؤ اب، نہیں کوئی کتاب پسند آنے کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ 100% پسند ہو، یہ ہے وہ ہے، آئیں بائیں شائیں، بھائی وہی اصول پر تم تو اعلیٰ پہ لگا رہے تھے، حالانکہ اعلیٰ نے تو کسی اور کے حوالے سے بات کی تھی، تو نہیں آئیں بائیں شائیں ہو گیا۔ اگر یہ اصول لگایا جائے تو اپنے اصول سے یہ فارغ ہوتا ہے۔ اچھا 12 جھوٹ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، 2 جھوٹ اور، ایک اور ویڈیو میں اس کا شاگرد نصیر، اس میں یہ کہتا ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ تم چشتی رسول اللہ پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جناب یہ کلمہ پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ پھر اور جھوٹ بولتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس کا دفاع کیا ہے۔ 2 جھوٹ دیے تو یہ 14 جھوٹ بن گئے، تو 421 اور 14 جھوٹ، یعنی 435 جھوٹوں والا شخص ہو گیا۔ تو یہ اس کا 7واں جھوٹ تھا۔ 8واں جھوٹ یہ جناب علی کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور ان اعلیٰ کا عقیدہ ہے کہ جناب پیر دیکھ رہا ہے ہر جگہ اپنی طرح۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی جو اعلیٰ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو اعلیٰ کی کتاب سے بیان کریں، فتاوی رضویہ سے۔ اچھا 9واں جھوٹ، تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اعلیٰ کہتے ہیں کہ جناب نماز غوثیہ، بریلوی کہتے ہیں نماز غوثی۔ بھائی نماز غوثیہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے نفل، اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اس کے بعد غوث پاک کا وسیلہ دینا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے خود ایک صحابی کو سکھایا کہ جاؤ تم وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اور اس کے بعد میرے وسیلے سے دعا کرو۔ تو اگر یہ تم بریلویوں پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو تو نعوذ باللہ، کیا نبی علیہ السلام نے شرک کی تعلیم دی تھی اپنے وسیلے کے بارے میں؟ تو جناب علی بریلویوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جی غوث پاک کا۔ بھائی یہاں اس میں کوئی جھوٹ نہیں بنتا، کہاں یہ کہ میرا جینا اللہ کے لیے، اور کہاں یہ کہ نماز غوثیہ۔ نماز غوثیہ تو اللہ کے ولی کا وسیلہ ہے، یہ جھوٹ اس طرح۔ اچھا اس کے بعد 10واں یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا غوث پاک۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جن ملفوظات میں لکھا ہوا ہے۔ جھوٹوں پہ جھوٹ۔ اچھا اس کے بعد 11واں جناب علی، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ بریلوی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو نہیں پکارنا، آپ نے یا جنید کہنا ہے، کیونکہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص دریا پار کر رہا تھا، تو جنید نے اس کو پار کرانے کی کوشش کی تو اللہ اللہ کہہ رہا تھا، تو جنید نے کہا تم نے اللہ اللہ نہیں کہنا، حالانکہ اس کا رد کیا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں۔ یہ اس کے جھوٹے۔ 12واں جھوٹ یہ کہ جناب علی قرآن پاک میں یہ تو کسی کے جھوٹے خداؤں کو تم گالی مت دو، تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا وہابیوں کے خدا کو گالی دی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہو گیا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہابی کہتے ہیں کہ ہمارا خدا یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ ان کا جن کا خدا یہ کر سکتا ہے تو پھر ان کا یہ خدا ایسا ہوگا، ہم تو ایسے کو نہیں مانتے۔ تو یعنی اس طرح کے اس نے جھوٹ باندھے ہیں، تو 14 جھوٹ اس کے یہ ہو گئے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔